کیا چائنا کٹنگ کیا تھی سلمان بھائی؟ یہ تھوڑا چائنا کٹنگ بتائیے، ہے کیا چائنا کٹنگ؟ KMC کے پلاٹوں پر پارک کو بیچ کر کمرشلائز کیا گیا، نالوں کے اوپر دکانیں بنی ہوئی ہیں. کس نے کیا یہ؟ تو یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ ہم سے پہلے جو تھے، آپ سے پہلے تو FQM تھی، پھر شہر میں جن کی حکمرانی تھی انہوں نے کی ہے نا. تو اب ان کو ہٹانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اچھا سلمان بھائی، ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کراچی کے اندر بڑا پارکنگ مافیا ہے. دیکھیں، اس مافیا کے خلاف ہم نے بہت ایکشن بھی لیے. کون کون سے مافیاز ہیں شہر میں؟ مختلف مافیا جیسے منشیات کا کہا گدا گھر ہے، پانی مافیا ہے، پانی مافیا ہے. پانی مافیا کے خلاف بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا. 2024 میں اب MQM نے ایک مرتبہ پھر 14 سیٹیں نکال لی تقریباً. کیا سمجھتے ہیں کہ صحیح الیکشن ہوا ہے، MQM نے صحیح سیٹیں جیتی ہیں یا دھاندلی ہوئی ہے؟ یہ تو MQM والے بہتر جواب دے سکتے ہیں. کراچی کا جو تیسرا بڑا اسپتال ہے عباسی شہید اسپتال، وہ KMC فون کرتی ہے اس اسپتال کے حالات بڑے برے ہیں یار. ہمیں آئے ہوئے 8 مہینے، ہم سے پہلے کچھ اور لوگ تھے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہیں چائنا کٹنگ ہوتی تھی اسپتالوں میں. بے شمار ایسے بھرتیاں کی یہ جو بوجھ بن چکے ہیں. تو کیا یہ گوشت ملازمین واقعی ہیں؟ کون سے یہ جھن بوت والے ملازمین ہیں جو نظر نہیں آتے، اور ابھی بھی یہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا یہ معاملہ کچھ ختم ہوا ہے؟ دیکھیں، ابھی بھی ہیں کچھ تو پکڑے بھی گئے، کچھ ایکشن بھی لیا گیا. میئر صاحب نے جو ایک بندہ 3-4 جگہ سے سیلری لے رہے. السلام علیکم ایوری ون، یو آر واچنگ دی حسن عباس شو آن پاکولوجی. اور آج جو ہمارے گیسٹ ہیں بڑے سادے طبیعت کے ہیں، کم بولتے ہیں، سیاست کے اندر بڑے ایکٹیو ہیں سندھ میں، اور کراچی شہر کی گلیوں میں ہمیں گھومتے ہوئے اکثر دکھائی دیتے ہیں. لیکن آج ہم نے ان سے درخواست کری کہ بھائی ویسے تو آپ کم بولتے ہیں، لیکن آج آپ ہمارے پاس آئیں، تھوڑی سی باتیں کریں ہم سے، ہمیں بتائیں کراچی شہر کے کیا مسائل ہیں. کراچی شہر کے ڈپٹی میئر ہیں، ضلع کونسل کے چیئرمین رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی ملی ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں سلمان عبداللہ مراد صاحب. سلمان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی آپ کی مہربانی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہمارے پاس آئے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. سلمان بھائی یہ بتائیں، کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے تعلیم حاصل کری، سیاست میں کیسے آ گئے؟ جی، میری پیدائش کراچی کی ہے اور کراچی میں پیدا ہوں، اور تعلیم بھی میں نے کراچی سے حاصل کی ہے. اچھا. سیاست میں ویسے تو میں کالج زمانے میں PSF میں ہوتا تھا، پھر اس کے بعد والد صاحب سیاست میں تھے تو ان کے ساتھ سیاسی ایونٹوں میں جانا آنا ہوتا رہتا تھا. ان کے شہادت کے بعد پھر میں فل فلیش سیاست کے اندر ایکٹیو ہوا ہوں. اچھا. تو سلمان بھائی یہ بتائیں، ڈپٹی میئر جو ہوتا ہے اس کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں؟ ڈپٹی میئر کا کیا کام ہوتا ہے یار؟ جی، ڈپٹی میئر جو SLGU کے مطابق جو 2013 کا جو بائی لاز پاس ہوا ہے، ویسے تو میئر کراچی جو ہے وہ ہوتے ہیں، ان کے غیر موجودگی کے ڈپٹی میئر کے پاس اختیارات ہو جاتے ہیں. اور میرا اور مرتضیٰ کا الحمدللہ کوآرڈینیشن بہتر ہے، اور ہم اس شہر کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. جو پارٹی نے، قیادت نے مجھ پر یہ اعتماد کر اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، یہ میرے لیے احساس کی بات ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی 70 سال بعد کراچی میں میئر اور ڈپٹی میئر آئے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شہر کی خدمت کرنا، عوام کی خدمت کرنا. اس شہر میں بڑے دکھ دیکھیں، بڑی تکلیفیں دیکھیں، تو ہمیں یہی کوشش کرتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈروں کو ایک ساتھ رکھ کر اس شہر کی خدمت کریں، لسان نفرت کی سیاست کو ختم کر کے تعمیر اور ترقی کی سیاست کی جائے. اچھا یہ بتائیں سلمان بھائی، کیسا لگتا ہے یار 70 سال کے بعد؟ کبھی پیپلز پارٹی کا سوچا بھی نہیں تھا کراچی میں میئر اور ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا، تو پہلی مرتبہ آئے، کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیں، یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے کہ ہم سب کا کراچی. تو یہ لے کر ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، جنہوں نے کراچی کا مینڈیٹ لیے تھے، جماعت اسلامی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، جو ہماری کولیشن میں ہے KMC میں، تو ہماری کوشش ہے کہ اس شہر نے جتنا مینڈیٹ ہمیں دیا ہے اتنا ان کو دیا ہے. تو اس شہر کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس شہر کو
اگر ہم مل کر کام کریں گے تو اس شہر میں ترقی ہوگی, انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, یہاں کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس میں کمی آئے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی بلدیات میں بڑی آپس میں ایک دوسروں پہ جو ہے وہ باتیں چلتی رہتی ہیں, تو کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی یہ جو رکھی ہے؟ شروع میں تو کافی ٹف حافظ نعیم تو کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے رہے, تو ہماری ان سے 3-4 دفعہ میٹنگیں بھی ہوئی ہیں, میئر صاحب نے بھی کی ہے, تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کے جو ایشوز ہیں شہر کے لیے آپ ہمیں سجیشن دیں تو ہم آپ کے اس ایشوز پر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہے. پچھلا اجلاس آپ نے دیکھا کافی بہتر رہا, تو یہی کوشش رہے گی کہ تمام الائز کو ساتھ لے کر چلیں اس شہر کے لیے, اس شہر کی خدمت کرنے کے لیے. حافظ نعیم صاحب ہمارے بڑے ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, کیونکہ مینڈیٹ تو ہمیں لوگوں نے دیا, جو اکثریتی جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی ووٹوں کی طاقت سے جیت کے آئی, اور حافظ صاحب کہتے ہیں کہ مینڈیٹ پہ قبضہ کیا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. الیکشن ہوا ہے, وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, میں بھی تھا, تو ہم نے مینڈیٹ لے کر جن کی باری اکثریت تھی انہوں نے میئر اور ڈپٹی میئر پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتے. اچھا, جو مخالفین ہیں وہ بڑی باتیں کرتے ہیں ہمیشہ, مقامی والی غیر مقامی والی, تو اس چیلنج کو کیسے یار آپ فیس کرتے؟ دیکھیں, میری پیدائش, میری آبا و اجداد اسی کراچی شہر میں ہی دفن ہے, اور میری پیدائش بھی اس کراچی شہر میں کی ہے. اور مطلب آپ بھی ٹھیٹ کراچی آئیٹ ہے؟ جی میں بلونگ کرتا ہوں کراچی ملیر سے. میری پیدائش بھی ملیر کی ہے, میری والد صاحب کی پیدائش ملیر کی ہے, میری دادا کی پیدائش کراچی ملیر کی ہے, تو ہم ہیں کراچی کے, سندھ کے. تو یہ غیر مقامی اور مقامی کہنا, یہ الفاظ یہ باتیں اچھی مناسب نہیں ہے, یہ باتیں اچھی نہیں ہے. اور کراچی تو بھائی سب کا شہر ہے یار. کراچی میں تو جو آتا ہے کراچی اس کو جو ہے وہ پالتا ہے, اس کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے, ہر کسی کو محبت دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اب یہ تمام تر چیزیں جو ہے اس سے بہت آگے نکل گیا یہ شہر. اب ان چیزوں سے آگے نکلنا چاہیے کہ کسی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مقامی ہے غیر مقامی. ہم سب پاکستانی ہیں, اس ملک کے وطنی ہیں اور اس شہر کے باسی ہیں. تو پاکستان اور کراچی سے ہمارا رشتہ کوئی توڑ نہیں سکتا, نہ ہی کسی کے کہنے سے ہم غیر مقامی ہو سکتے. ہم نے اس شہر کے لیے, اس ملک کے لیے جدوجہد کی, ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے, اس شہر کے لیے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس لسان تفریق کی سیاست کو ختم کر کے عوام کی خدمت پر زیادہ زور دینا چاہیے, جہاں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تنقید برائے ذاتیات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ شہر تو سب کا ہے. آپ کو لگتا ہے ہمارے یہاں جو سیاست ہے اس میں تنقید برائے اصلاح کے بجائے ہم ذاتیات پہ اتر آتے ہیں؟ یہی ہے کہ لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم ذاتیات پر جلدی اتر آتے ہیں, مگر تنقید ہونی چاہیے, تنقید سے ہم گھبراتے نہیں. تنقید شاید ہماری اصلاح کرے, مگر یہ ذاتیات پر اترنا کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے اوپر ہم ذاتی تنقید کریں. ہاں, کہیں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, انسان ہے, اگر انسان سے غلطی نہیں ہو تو وہ پرشتہ بن جاتا ہے. تو تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, جہاں ہماری کوتاہی ہے, کمی پیشی ہوگی تو وہاں وہ نشاندہی کرے, تو ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, اب آپ لوگوں کا میئر بھی ہے, ڈپٹی میئر آپ خود ہیں, کراچی شہر کو لے کے سب سے بڑا چیلنج کون سا ہے؟ دیکھیں, کراچی میں سب سے بڑا چیلنج ہے پانی کا. اچھا, پانی کا ہے, اور اس سلسلے میں پچھلی دفعہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آئے تھے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, سی ایم ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, تو وہاں پہ یہ مدعا رکھا گیا تھا چیئرمین کی طرف سے, سی ایم کی طرف سے, جو ان کا فنڈ ایلوکیٹ کیا گیا, اگر وہ پیسے بر وقت ریلیز کیے جائیں تو کراچی شہر کا جو پانی کا بہت بڑا ایشو ہے یہ ختم ہو جائے گا. امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے تو اس دفعہ بھی یہ بات رکھی گئی ہے, تو امید کرتے ہیں کیونکہ بڑے عرصے سے K4 کا منصوبہ جو ہے, اگر K4 کی فنڈنگ فل فلیج ہو جائے تو تقریباً یہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا, کیونکہ ہمیں یہ وفاق کی طرف سے فنڈنگ کی جاتی ہے K4 کی جو اسکیم ہے. پچھلی دفعہ جو سندھ گورنمنٹ میں ان کے سامنے ریکوائرڈ فنڈڈ کے نا, اس نے بھی کٹوتی کر کے کم دیے گئے, تو اسی وجہ سے وہ تعاقل کا شکار ہے. اگر فل فنڈڈ ہو جائے تو تقریباً 1 سے 1.5 سال کے اندر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکتا ہے. اچھا, اور پانی کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یار گیس بھی نہیں ہے آج کل,
گیس کے حوالے سے کیا کراچی شہر میں کہیں پہ بھی, بلکہ میرے خیال سے پورے ملک میں ہی گیس کا بحران ہے؟ جی گیس کا بحران ہے, الیکٹرسٹی کا بحران ہے. تو اس سلسلے میں امید کرتے ہیں کہ اب جو نیا گورنمنٹ آیا ہے تو اس میں شاید بہتری آئے گی, اور کراچی شہر کے لیے بلکہ پورے ملک کا یہ ایشو ہے, صرف کراچی کا نہیں ہے کہ کراچی میں گیس کا ایشو ہے, پورے ملک میں جہاں سے گیس نکلتا ہے بلوچستان وہاں پہ نہیں ہے. تو ہم پھر بھی یہ کوشش کریں گے, چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کریں گے, ان کے نالج میں بھی ہے. تو سی ایم صاحب نے آلریڈی پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے, تو امید رکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں مزید چیزیں بہتر ہوں گی. یہ بتائیں سلمان بھائی, سندھ حکومت 15 سالوں سے اس صوبے کے اندر جو ہے اس کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی شہر کے اندر کیوں ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی اس طریقے سے, کیوں انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہو رہا؟ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے آپ نے دیکھا کہ بہت سے اسکیمیں کراچی شہر کے لیے تھی ہیں, اندر بائی پاس دیے, ان روڈ کا اسٹرکچر دیا ہے, اسپورٹس کمپلیکس دیے ہیں بہت بڑے ہر ضلع میں. آپ سینٹرل میں دیکھیں, لیاری میں دیکھیں, منیر میں بہت بڑا فٹ بال اسپورٹ چیرپاؤ میں دیا ہے, اسپورٹ کمپلیکس لیاری میں دیا ہے. تو پیپلز پارٹی نے کام کرا ہے, یہ نہیں کرے. آپ پچھلے ادوار میں سی ایم صاحب نے کراچی شہر میں سینٹرل میں اربوں روپے کی اسکیمیں ہوئی ہیں, ایسٹ میں ہوئی ہیں, تمام 7 اضلاع میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بلا تفریق, جہاں ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں ہے تو وہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے, آپ نے دیکھا انڈر بائی پاس بھی بنے, سیوریج کے سسٹم بھی بہتر ہوئے ہیں, روڈس بنے. ابھی آج میں گیا ہوں سینٹرل میں تو تقریباً 10 کروڑ کی اسکیم تھی, پیور بلاکس روڈ کا میں اور میئر صاحب کر کے رہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو نئی سوچ کے تحت جو لے کر آئے. کراچی کا جو تیسرا بڑا اسپتال ہے عباسی شہید اسپتال, وہ کے ایم سی کون کرتی ہے اس کو؟ اس اسپتال کے حالات بڑے برے ہیں یار, وہ کیسے بہتر ہوگا؟ کوئی اس پہ بھی کوئی کام وام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ہم نے وہاں اوپننگ کی ہے, میئر صاحب نے گائننگ سینٹر اور وارڈ بہتر کیے. بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ سسٹم ہمیں آئے ہوئے 8 مہینے ہوئے, ہم سے پہلے کچھ اور لوگ تھے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہیں چائنا کٹنگ ہوتی تھی اسپتالوں میں, بے شمار ایسے بڑھتی ہیں کہ یہ جو بوجھ بن چکا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ان اسپتالوں کو, یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دیا ہوا تحفہ ہے شہید عباسی اسپتال. اچھا جی, تو یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو مزید بہتر کریں, جنا ہاسپٹل کی طرز میں اس کو اس شہر کے لیے لائیں تاکہ یہاں پہ لوگ آ کر اپنا علاج کرا سکیں. اچھا یہ بتائیں سلمان بھائی, یہ جو کراچی شہر کے اندر کتنے پارک ہیں اور پارکوں کے حالات بھی بڑے خراب ہوئے ہیں, کیا یہ بہتر ہو سکیں گے کہ عوام ایسے ہی کچرا کنڈی والے پارکوں میں گھومتی رہے؟ دیکھیں کے ایم سی انتظامیہ میئر صاحب یا سندھ گورنمنٹ کوئی اسکیم بنا کر دیتی ہے تو اس کو مینٹین رکھنا عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. یہ ہم سب چیزیں چھوڑ دیتے اداروں پر, ادارے تو بنا کے دے دیتے عوام کی سہولت کے لیے, پر وہاں پہ ذمہ داری بھی عوام کی بنتی ہے کہ ان کو مینٹین رکھیں. کوئی بھی شکایت ہو تو متعلقہ اداروں کو انفارم کریں. آپ نے دیکھا باغ ابن قاسم ابھی رینوویٹ ہوا, اور کڈنی ہل میں کام ہوا, اور بہت سے پارک ہوئے. سینٹرل میں ایک زو بنا, ابھی فٹ بال اسٹیڈیم اور کرکٹ کا الگ اسٹیڈیم بنا ہے. تو یہ کے ایم سی کے کارنامے کام ہو رہے. تو ان 4 سالوں کے اندر آپ کو کراچی شہر میں کے ایم سی سندھ گورنمنٹ ایک پیج پر ہو کر اس شہر کی عوام کی خدمت کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے, اختیارات کا رول, کام کی لگن و نیت آپ کا صاف ہو. تو کے ایم سی اور سندھ حکومت کیسی کوارڈینیشن ہے آپس میں؟ کیونکہ کے ایم سی میں بھی پیپلز پارٹی ہے, سندھ حکومت میں بھی پیپلز پارٹی ہے, تو دونوں کا ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہے؟ جی جہاں بھی ہمیں مشکلات درپیش ہوتی ہیں تو ہم سی ایم صاحب کو, میئر صاحب بتاتے ہیں, اور کوارڈینیشن بہتر ہے, اور ان کی کوارڈینیشن میں ہی ہم اس شہر کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کے ایم سی کے حالات کیا ہے جو ہمیں ملا ہے, مگر الحمدللہ 8 مہینے کے اندر ہم نے کے ایم سی کو, تمام اداروں کو یہ ٹارگیٹ دیا کہ ریونیو اپنے جنریٹ کریں تاکہ کے ایم سی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے, نہ کہ کسی محتاج ہو. تو اس پر کام کریں, اور بہت سے اداروں جو کے ایم سی کے ادارے ہیں انہوں نے
ٹاسک دیا ہے 6 مہینے کا ریونیو کلیکٹ کرنے کا, تو اس پر کام ہو رہا ہے اور بہتری آئی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ KMC اپنے پاس اچھا ہم ایک کام کرے گی. الفاظ بڑا کراچی میں سنتے رہے, گوشت ملازمین, تو کیا یہ گوشت ملازمین واقعی ہے؟ کون سے یہ جن بوت والے ملازمین ہیں جو نظر نہیں آتے, اور ابھی بھی یہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا یہ معاملہ کچھ ختم ہوا ہے؟ دیکھیں ابھی بھی ہیں, کچھ تو پکڑے بھی گئے, کچھ ایکشن بھی لیا گیا میئر صاحب نے, جو ایک بندہ 3-4 جگہ سے سیلری لے رہے. اچھا 3-4 جگہ سے سیلری لے رہا ہے. تو اس سلسلے میں لوکل گورنمنٹ کو کی طرح بھیج دیے ہم نے, ان پر کارروائی ہو گئی, اور ان سے جو سیلری لی ہے ان کو دوبارہ ریکور کریں گے اس ڈپارٹمنٹ میں. اچھا اس ملک کے اور صوبے کے خزانے کو نقصان پہنچے. مطلب 3-4 جگہ سے وہ سیلری لے رہا ہے اور ڈیوٹی ایک جگہ بھی نہیں کر رہا ہے, یا کہیں نہ کہیں ایک جگہ نہیں کر رہا ہوگا, مگر اب ان کو یہ آپشن ہے کہ آپ کو ایک جگہ رکھنی ہے. اچھا, اور جو آپ نے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے سیلری لی وہ آپ کو ریفنڈ کرنی ہے. ہاں ہمارے یہاں تو ایک دفعہ کسی نے لے لیا تو بھائی تو واپس کہاں کرتا ہے. اچھا سلمان بھائی تھوڑا سا یہ بھی بتائیں, کراچی شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو باہر کی مین چارہ ہیں وہ تو پھر بھی اس پہ کبھی کارپیٹنگ ہو جاتی ہے یا پیچ ورک ہو جاتا ہے. یہ جو شہر کے اندرونی سڑکیں, گلی محلوں کی جو سڑکیں ہیں, ان کے حالات بڑے خراب ہیں. سیوریج کا پانی بہ رہا ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, تو اس کے لیے بھی کوئی لائے عمل ہے یا نہیں ہے KMC کے پاس؟ دیکھیں KMC کا جو ڈومین ہے وہ KMC کرتی ہے. اچھا 108 روڈ ہے KMC کے, کتنے روڈ ہیں؟ 106 روڈ جو KMC کے, وہ ان کو مینٹین KMC کا. گلی محلوں اندر کی جو اسٹریٹ ہے وہ ٹاؤن کی ذمہ داری بنتی ہے نا, ٹاؤن کی جو لوگ آئے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے, جو اندر کی گلیاں ہیں یا سیوریج سسٹم ہے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو وہ بہتر کر سکے. تو ٹاؤن والے تو بولتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے, تو تمام ٹاؤنز کو OZT شیئر بھی مل رہے, اور ان کو کلک کی جانب سے, سندھ گورنمنٹ کی جانب سے 25 کروڑ روپے کی اسکیمیں دی گئی ہیں تمام ٹاؤن کو. یہ نہیں صرف پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی کے ٹاؤن ابھی اچھا ابھی دی گئی ہے, اور تمام ٹاؤنز کو. یہ نہیں کہ صرف پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی کے ٹاؤن ہو, پیپلز پارٹی کے ہو یا نون لیگ کے ہو, تو ان سب کو یکساں تقسیم کی گئی اسکیمیں لی گئی ہیں ان سے. ان اسکیموں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ پارک سے, اسٹیڈیم سے, روڈ سے, جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا اترتے ہوئے یہ اسکیمیں دی ہیں. تو تمام ٹاؤنز نے اپنی اسکیمیں دی ہیں, اور انشاءاللہ رمضان کے بعد ان پر کام شروع ہوگا. کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں اس شہر کا حال کچھ بہتر ہوگا آنے والے 3-4 سال کے اندر؟ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ دیکھیں بات یہ کہ آپ تمام ادارے ایک پیج پر ہو نا, سیاست کو ایک طرف رکھ دیں. اگر ہم سیاست یا اپوزیشن کی سیاست کریں گے تو نقصان اس شہر کا ہوگا. جتنی مینڈیٹ ہمیں ملی ہے, جتنی ہمارے اپوزیشن کو ملے, جتنے ہمارے کولیشن پارٹنروں کو ملے, تو ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شہر کے لیے سوچیں اور مل کر کام کریں, تو اس شہر میں مزید بہتری آ سکتی ہے. جو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے کہ ہم سب کا کراچی ہے نا, ہم یہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی کے جو ٹاؤن ہیں ان پہ زیادہ کام کیا جائے, ایسا نہیں. تمام ٹاؤن پورے کراچی میں یکساں معیار میں کام کیے جائیں گے. ڈپٹی میئر کیسے بنے, کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے اپنی اعلیٰ قیادت کے ساتھ, کیسے انہوں نے آپ کو بھروسہ کیا اور آپ کو ڈپٹی میئر بنایا؟ جی قیادت کی مہربانی ہے جو مجھ پر اعتماد کر کے اس بڑے منصب پر بھیجا, تو میرے لیے یہ اعزاز ہے. کبھی سوچا تھا کراچی شہر کا ڈپٹی میئر بنے؟ نہ کبھی سوچا تھا, نہ کبھی ایسا خیال آیا, مگر یہ قیادت کی مہربانی ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب, عطیف فریال صاحب کا, جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے اتنی بڑی منصب پر بھیجا ہے. تو انشاءاللہ ان کے اعتماد پر پورا اتروں گا. اس سے پہلے بھی مجھے ضلع کونسل کراچی کا جو چیئرمین بنایا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے قیادت نے ہی یہ ذمہ داری دی تھی, اور انشاءاللہ یہ ذمہ داری بھی دی ہے. تو انشاءاللہ اس شہر کی خدمت کریں گے. اور چیئرمین اچھا پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ جاگیرداروں کی جماعت ہے, اپر کلاس لوگوں کو جو ہے وہ موقع ملتے ہیں, ٹکٹ ملتے ہیں, کیا واقعی ایسا ہے یا نیچے سے بھی لوگ جو ہے وہ اوپر آتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک گراس روٹ کا ورکر ہوں نا, میں کوئی جاگیردار نہیں ہوں, اور ورکر ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے ورکروں کو اہمیت دیتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ MPA کی سیٹ ہو, سینٹ کی سیٹ ہو, تو لنور لال نے ایک ورکر اس کو سینٹ بنا دیا. کرشنا کولی
کو سینیٹ میں دیا. تو ایسے بہت سی مثالیں پاکستان پیپلز پارٹی کی واحد جماعت ہے جو اپنے ورکروں کو اعلیٰ ایوانوں پر بھیجتی ہے, اور کسی جماعت میں آپ کو ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں گی جو پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے. ابھی جو آپ نے دیکھا روما منٹو صاحبہ ایک ورکر ہے, ان کو ریزرو سیٹ پر ایم پی کی سندھ اسمبلی میں بھیجا. ایسے بہت سے مثالیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی گراس روٹ کے ورکروں کو اعلیٰ ایوانوں پر بھیجتی. اچھا یہ بتائیے گا, ضلع کونسل کے چیئرمین, یہ ضلع کونسل میں اور کے ایم سی میں کیا فرق تھا؟ دیکھیں کراچی پہلے وسیم اختر ضلع کے ایم سی کے میئر تھے, تو میں رورل ایریا کراچی کا وہاں کا چیئرمین تھا, جو 60% رقبہ کراچی کا رورل ایریا کا ابراہیم ادری سے ہوتا ہوا 60% حصہ ہوتا ہوا آکس بے تک, اچھا تک کا رقبہ ضلع کونسل کراچی کے پاس تھا. کراچی ایک میٹروپولیٹن شہر ہے اور اس کا ڈپٹی میئر ہونا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. تو جو ضلع کونسل کے جب آپ چیئرمین تھے تب کیا ذمہ داریاں تھیں آپ کی؟ تب ذمہ داریاں زیادہ تھیں یا اب ذمہ داریاں زیادہ ہیں؟ دیکھیں ذمہ داری تب بھی تھی اب بھی ہے, وہی سیم ذمہ داری ہے. پہلے تو رورل ایریا کا میں چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل کراچی, اب پورے شہر کا ہوں ڈپٹی میئر ہوں, تو اس میں اب ضلع کونسل ختم ہو کے اب وہ ٹاؤنز بن گئے. اب وہ ٹاؤنز جو ہے کے ایم سی کے ماتحت ہیں, تو ذمہ داری سیم ہے. کیا بجٹ ہے کے ایم سی کا اور کتنے مائنس میں ہے کے ایم سی اس ٹائم؟ دیکھ کے ایم سی کا بجٹ تو ہے, مگر کے ایم سی آپ کو میں بتا دوں 10 ارب روپے کے پینشن کے واجبات ہیں. 10 ارب روپے یہ جو لوگوں کو پینشن دینے, تو ہم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے جو یہ سٹی وارڈن بنا کے وہ پینشن کے رقم کو دوسری طرف کنورٹ کر کے اور غریبوں کا حق مارا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ابھی میئر نے ایفرٹس کیے, سی ایم صاحب سے کہا ہے کہ جو پینشن کا ہے اس کو سالو کیا ہے. پچھلے دنوں 2017 کے جو ملازمین ریٹائر ہوئے ان کی پینشن کا بھی میئر صاحب نے کیا ہے اور ان کو چیکس بھی مل گئے. تو کوشش ہے کہ کے ایم سی کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں تاکہ اس شہر کی خدمت ہو سکے. فائر بریگیڈ کے محکمہ بھی جو ہے وہ بڑا متاثر دکھائی دیا, وہاں پہ بھی فائر رسک الاؤنس نہیں دیے ہوئے ورکرز کو. فائر بریگیڈ کی کیا حالات ہے کراچی شہر میں؟ الحمدللہ ابھی بہتر ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی میئر صاحب نے فائر بریگیڈ جو اپنی جانوں پر کھیل کر اس شہر میں جو آگ لگتے ہیں ان کو بچانے میں اپنا اول کردار ادا کرتے ہیں, ان کے الاؤنس میں اضافہ کیا ہے, ان کے اکوپمنٹ جو کمی تھے ان کو بھی پورا کیا ہے. تو ابھی پہلے سے بہتری آ رہی ہے. یہ نہیں کہ کے ایم سی جو پچھلے ادوار میں تھی, ابھی 8 مہینے ہوئے ہمیں آئے ہوئے, تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس کو بہتر کرنے میں تقریباً ٹائم لگے گا. تو کافی بہتر ہوا ہے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کو. اچھا یہ بتائیں, کراچی شہر میں پلے بڑے, کراچی کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے, کیا چیز فیسینیٹ کرتی ہے؟ کراچی بہت اچھا شہر ہے. یہ شہر ہم سب کو پالتا ہی کراچی ہے, پورے ملک کو. تو اس شہر سے ہماری وابستگی ہے اور اس شہر کی تعمیر و ترقی ہماری اولین ترجیح ہے. یہ شہر ترقی کرے گا تو اس ملک کا نام. کراچی کی سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ کھانا پینا پسند ہے؟ سب سے اچھی چیز یہاں کے کھانے پینے کی فوڈ اسٹیٹ ہے, یہ بہت اچھی ہے. لوگ باہر سے دور دراز سے آ کے یہاں کے فوڈ انجوائے کرتے ہیں. بوٹ بیسن میں, پورٹ گراؤنڈ میں آپ کا بنس روڈ بہت مشہور ہے کھانے کے حوالے سے. تو کراچی ایک بہت اچھا شہر ہے اور لوگ آ کر یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں. اچھا تعلق آپ کا ملیر سے, ملیر تھوڑا سا شہر کا سے دور ہو جاتا ہے, یہ ایک لوگوں کا خیال ہے. تو ملیر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, ملیر کی کیا رونقیں ہیں, ملیر کی کیا زبردست چیزیں ہیں, ملیر میں کون کون سی اچھی جگہیں ہیں؟ دیکھیں اب نیا جو کراچی بننے جا رہا ہے وہ ملیر ہے. اچھا, جہاں پہ بیریا ٹاؤن بھی ہے, ڈی ایچ اے بھی بننے جا رہا ہے. تو اب کراچی اور ملیر ایک ہی ہے. اور ملیر کافی انفراسٹرکچر کے حوالے سے کافی بہتر ہے, وہ اسپورٹس کے حوالے سے بہت لگاؤ ہے, اسٹیڈیمس بنے ہوئے, اسپورٹ کمپلیکس ہے, وہاں کے لوگ انفراسٹرکچر بہتر ہے اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہت بہتر ہے. تو سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملیر کو توجہ دی ہے. اور ملیر پیپلز پارٹی کا گڑھ بھی ہے, اور ابھی الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سویپ بھی کیا ہے, 3 مہینے اور 6 NPA جیتے ہیں ضلع ملیر سے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का किला है और बिलावल भुट्टो जरदारी के चाहने वाले रहते। अच्छा ये बताएं कि मलीर ज़िले के अंदर अभी जैसे आपने बताया बहरिया टाउन भी वहाँ है, आने वाले वक्तों में कराची अब आगे की तरफ आबाद हो रहा है, तो क्या कोई ख़ास पॉलिसी है मलीर को रिवैम्प करने की, मज़ीद बेहतर बनाने की? अभी इंशाल्लाह कोशिश है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी कायम की जाए, ला कॉलेज, शहीद ज़ुल्फ़िकार ला कॉलेज है अभी कराची यूनिवर्सिटी का कैंपस अच्छा के लिए कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए वहाँ के कैंपस के लिए भी बात की है। इंशाल्लाह अभी हमारी गवर्नमेंट आई है, पिछले अदवार में हमने रिक्वेजिशन रखी थी चेयरमैन साहब ने, तो टाइम पीरियड कम था, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला ये हमारी कोशिश है कि वहाँ हो। और एक 100 बेड का हॉस्पिटल है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से, उसको भी इंशाल्लाह इसी टेन्योर में कंप्लीट करेंगे। अच्छा यार सलमान भाई, एक चीज़ हम देखते हैं कराची के अंदर बड़ा पार्किंग माफिया है, इससे कैसे निपटेंगे? कोई कभी ये ख़त्म भी होगा या नहीं होगा? देखिए इस माफिया के खिलाफ हमने बहुत एक्शन भी लिए। पिछली दफ़ा शब बारात में कुछ शिकायतें मौसूल हुई कि कब्रिस्तानों में शब बारात में नाजायज़ फ़ीस वसूल की जा रही थी, तो हमें जैसी शिकायत मिली तो हमने उन मुतल्लिका इदारों को कहा, उन पर एक्शन भी लिया गया और उनको गिरफ्तार भी किया गया। अच्छा KMC के जितने कब्रिस्तान हैं वो भी भर चुके हैं यार, कोई नया कब्रिस्तान क्यों नहीं बना रहे आप? अरे अभी मेयर साहब ने, CM सिंध ने वेस्ट में तकरीबन 200 एकड़ ज़मीन अलाट की है कब्रिस्तान के लिए, अच्छा मुख्तलिफ अजलाओं के लिए कर रहे हैं, ताकि शहर में वाकई कब्रिस्तान की बड़ी फुकतान है। पुराने कब्रिस्तान बढ़ चुके हैं, भर चुके हैं। लोगों ने अपने प्राइवेट अपने लिए लिए हुए, अपने फैमिलीज़ के लिए, हाँ। गरीब आदमी के लिए ये बहुत ज़रूरी। और कोशिश है कि इंशाल्लाह जैसे वेस्ट ज़िले के लिए है तो बाकी 6 ज़िलों पे फिर इस तरह गवर्नमेंट से अलाट कराएंगे। मलीर में हो, वेस्ट में, कोरंगी, ईस्ट, तो तमाम अजला में ये हमारी फिर दूसरा आप देखते हैं कराची शहर में तजावज़ात का भी बड़ा मसला है। फुटपाथें लोगों के चलने के लिए होती हैं, यहाँ पे लोगों ने ठेले पतारे लगाए हुए, कारोबार चल रहे हैं पूरे पूरे फुटपाथों के ऊपर। इसके ऊपर कोई लाएअमल है कभी या नहीं है? देखिए हमसे पहले जो लोग कराची शहर या KMC में थे, उस दौरान चाइना कटिंग की गई है, पार्कों को काटा गया। ये क्या चाइना कटिंग क्या थी सलमान भाई? ये थोड़ा चाइना कटिंग बताइए, है क्या चाइना कटिंग? KMC के प्लाटों पर पार्क को बेचकर कमर्शलाइज किया गया, नालों के ऊपर दुकानें बनी हुई है। किसने किया ये? तो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमसे पहले जो थे, आपसे पहले तो FQM थी। फिर हाँ। शहर में जिनकी हुक्मरानी थी उन्होंने की है ना, हाँ। तो अब उनको हटाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और पीपल्स पार्टी कभी भी किसी के घर के गिराने को या छत करना किसी इंसान को पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती, मगर इन्होंने की है। तो इस शहर में बहुत से नुकसानात हुए हैं इन्हीं की वजह से। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज ख़राब है, तो इसी वजह से आप जाके नालों के ऊपर देखें, दुकानें बनी हुई हैं, घर बने हुए, तो यही अच्छा यही सिस्टम को बिगाड़ता है। कराची में हमने एक चीज़ देखा है, जहाँ पे गोट आबाद हो गए, लोगों की रिहाइश हो गई तो हो गई, जहाँ पे चाइना कटिंग हो गई वो हो गई। अब उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि भाई इसको खाली कराया जाए या इसका कोई मुतबादिल इनको दिया जाए। यहाँ पे जहाँ कब्जा करना होता है वहाँ लोगों को आबाद कर दिया जाता है। इस चीज़ में कितनी हकीकत है? देखिए पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जहाँ गोटाबाद की बात की आपने, गोटाबाद रेगुलाइज, सिंध गवर्नमेंट से रेगुलाइज करा के जो एक्सटेंशन दिया जाता है गोटों को, और सिंध गवर्नमेंट की परमिशन से फिर उनको वो फीस चालान पे करते हैं गज़ के हिसाब से, जो गज़ट में दिया है कि कमर्शियल या नॉन कमर्शियल, मिसाल 100 या 200 रुपये पर गज़ रखा हुआ है। अगर 1000 गज़ किसी का प्लॉट है तो उसको चालान भर के और रेगुलाइज किया जाता है, ताकि वो उसका प्लॉट, उसके पेपर उसके लिए काम है, किसी ज़मानत के लिए, कहीं कहाँ रोज़गार के लिए बैंक में कोई कर्ज दे सके, तो इस सवाल से वो रेगुलाइज होते हैं। और चाइना कटिंग अलग चीज़ है कि वो चाइना कटिंग नालों के ऊपर घर बना दिए गए या पार्क के प्लॉट को काट कर कमर्शियल यूज़ किया जाता है, उसे चाइना कटिंग कहते हैं। और वो इनलीगल है, नहीं होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, चाइनीज़ भी बड़े इस पे हैरान है कि भाई ये कराची में चाइना कटिंग क्या चीज़ है। चाइनीज़ भी पूछते हैं कि भाई ये चाइना कटिंग कराची में हो रही है, बड़े परेशान। मतलब चाइना कटिंग क्यों नाम रख दिया यार इसका? ये तो नाम
رکھا گیا اس اتوار میں جب اس شہر میں آپ نے دیکھا ایک بہت بڑے حالات بھی خراب تھے, کہیں قتل و غارت گیری بھی ہوتی تھی, تو اس دوران چائنا کٹنگ بھی اسی دوران ہی نکلی. تو اس پر الحمدللہ میں اس کراچی شہر میں امن قائم ہوا ہے. تو اس پہ تمام جیسے قتل و غارت کی بات کی آپ نے, آپ کے والد صاحب کو بھی اس شہر کے اندر شہید کیا گیا, وہ کیا واقعہ تھوڑا سا بتائیے. میرے والد 2002 میں الیکشن لڑے, مشرف کا دور تھا, اور آپ کو پتا تھا کہ اس کراچی شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لے کر چلنا تو آپ اپنے ساتھ کفن لے کر چلتے تھے. اچھا, تو اس ادوار میں وہ سیٹ نکالنا بڑی بات تھی. تو وہ سیٹ جو وہ الیکشن لڑ کر پاکستان پیپل پارٹی نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میرے والد صاحب کو یہ سیٹ دی, تو الحمدللہ وہ کامیاب ہوئے. اس کے بعد ان کو یہ عزم نہیں ہوا کہ اس شہر کراچی شہر میں پیپلز پارٹی کو مزید ایکٹیو کیا جا رہا ہے, تو ان کے پیدائش میں ان کو قتل کیا, شہید کیا گیا. مگر آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. آج 20 سال گزر گئے ان کے مرڈر شہادت پر, تو آج بھی لوگ ان کو اسی پیار اور محبت سے یاد کرتے ہیں, ہمیں بھی اسی نظر سے دیکھتے. کچھ پتہ لگا کبھی کہ کس نے؟ کچھ تو پکڑے گئے, کچھ بھاگ گئے. اچھا, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے, اور آپ نے دیکھا جنہوں نے کیا آج ان کا نام لیوا ہی کوئی نہیں ہے اس شہر میں. اچھا, تو کون سے لوگ پکڑے گئے تھوڑا سا؟ یہی کرمنل ٹارگٹ کلر تھے, اور کسی شخص کے کہنے پر انہوں نے کیا. کسی سیاسی جماعت سے تھے؟ سیاسی جماعت تھی, اور انہوں نے نیوز پیپر میں میڈیا میں آ گیا تھا کہ میرے وڈیروں کو ورکر تھے, کہہ رہے ان کو آ کر میرے لوگ سرپرائز دیں گے, اور 6 مارچ کو واقعی انہوں نے شہید کیا. اچھا, دھمکی دے کر, ان کو علم تھا. جب آج بھی سیاست کے اندر تھریڈز ہوتے ہیں؟ الحمدللہ آج کافی بہتری آئی ہے, پہلے کے ادوار سے ابھی بہت بہتر ہے. ابھی کوئی ایسی ٹریڈ نہیں ہے, نہ ہی کوئی کراچی شہر امن ہو چکا ہے. پہلے تو آپ رات کو گھروں سے باہر نکل نہیں سکتے. یہ الحمدللہ لائن فورس ایجنسیوں نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت نے اس کراچی شہر میں امن قائم کیا ہے. تو لوگ آج ساری رات گھومتے ہیں. پہلے تو آپ مغرب کے بعد گھروں سے نکلنا, صبح نکلتے تھے واپس, گھر والے کہتے کہ آئیں گے بھی نہیں, آئیں گے. گھر پہنچتے تھے تو شکر الحمدللہ کہتے کہ ہمارا بیٹا, ہمارا بچہ گھر آج. وہ کہتے تھے نا, جاؤ نیپا سے آؤ چیپا سے. تو الحمدللہ ابھی کافی حد تک بہتری آئی ہے, اور امن بال ہو چکا ہے, اور آپ آزاد طریقے سے گھوم سکتے ہیں. جب گھر سے نکلو گے تو گھر والوں کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ بیٹا واپس نہیں آئے گا. اب ان کو یہ یقین ہے کہ واپس لوٹ کر اپنے گھر آئے گا. ملیر وغیرہ کی حالات کیسی؟ الحمدللہ بہتر ہے. پہلے تو اب تو لوگ ویکینڈ میں وہاں کر سیر و تفریح کرتے ہیں, وہاں پہ فارم ہاؤس پہ اپنی فیملی کے ساتھ. ایک زمانے میں بڑی لوٹا ماری تھی ملیر, پورے شہر میں کراچی کے حالات خراب تھے, تو اس پورا شہر ڈسٹرب تھا. تو ابھی الحمدللہ ملیر کافی بہتر ہے, اور لوگ وہاں کر انجوائے کرتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. باغاتوں میں بھی گھومتے ہیں کیونکہ گرینری ہے, اور لوگ آ کے انجوائمنٹ کرتے ہیں, سکون کے لیے آتے ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے, اور کبھی کبھار آؤٹنگ کے لیے ریسٹورینٹ میں آتے ہیں آئی وی کی طرف. ویکینڈ میں آپ دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے ملیر کی طرف. کہا جاتا ہے ملیر ضلع کے بارے میں کہ ملیر ضلع میں اتنی جگہ ہے کہ پورا نیا کراچی وہاں پہ سما جائے. اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں اتنا رقبہ ہے ملیر کا؟ ملیر کا رقبہ بہت بڑا ہے, رقبے کے حوالے سے ملیر بہت بڑا ہے, اور وہاں پہ ظاہر سی بات ہے لوگوں نے اب کمرشلائز اپنی زمینوں کو یوٹیلائز کیا ہے, پروجیکٹس اناؤنس کیے گئے, بہت سے بڑے بڑے نامی گرامی پروجیکٹ وہاں پر آ کر کام کر رہے ہیں, وہاں پہ اپنی اسکیمیں لا رہے ہیں. تو یہ ترقی کی جانب جا رہا ہے, اور کراچی ہی ترقی کرے. اور میں نے پہلے یہ بھی کہا نا کہ اب کراچی بڑھتا جا رہا ہے. بالکل, نیا کراچی جو ہے ملیر سے آگے ہے. ہاں, کیونکہ اس طرف تو اب جگہ رہی نہیں ہے. اس طرف تو ہے ہی نہیں. اب اوپن اسپیس اب جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, سوسائٹیاں بن رہی ہیں, سب وہ ضلع ملیر کے بالکل. اچھا سلمان بھائی, یہ بتائیں یار, سیاست کے علاوہ کیا مصروفیات ہیں, کیا شوق ہے, کیا کرتے ہیں؟ سیاست کے علاوہ زیادہ تر ٹائم سیاست میں گزرتا ہے. اس کے بعد بچوں کے ساتھ ٹائم, بچے بھی ناراض ہوتے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, صبح جاتے ہو رات سونے کو. ماں بھی ناراض ہوتی ہوگی, ڈانٹ تو پڑتی ہوگی. ڈانٹ تو کیا نہیں پڑتی نا, وہ کہتے ہیں کہ آپ صبح جاتے ہو رات کو آتے ہو, اور ہمیں ٹائم, ظاہر سی بات ہے ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے. ان کا بھی رائٹ ہے, ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے. تو ہفتے میں 2 دن میں فیملی کے لیے
بچوں کو لے کے اچھا ان سے پوچھتا ہوں پڑھائی کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں, اور کہیں آؤٹنگ پہ لے جاتا ہوں. اور اس کے علاوہ بزنس ہے, بزنس کو بھی دیکھتا ہوں, ایک دن بزنس کو دیتا ہوں. اچھا, کا کیا کیا کاروبار کرتے ہیں یار, کیا ذریعے معاش کیا ہے آپ کا؟ کنسٹرکشن ہے, بلڈر اور ڈیولپمنٹ کا کام ہے ہمارا. اچھا اسکیم ہے وہاں پہ, ہائی رائز بلڈنگ ہے, پلاٹنگ کا کام ہے. آباد کا ممبر ہوں میں. اچھا, آباد کے ممبر بھی ہیں. آباد کے ممبر بھی ہوں. تو والد صاحب کے ٹائم سے یہ ہماری کمپنیز رن کر رہی 1980 سے. اچھا, تو ابھی تک الحمدللہ گروتھ کیا ہے, اور یہی معاش ہے ہماری. زبردست زبردست. دوسرا منشیات بھی بڑھتی جا رہی ہے یار اس شہر کے اندر. کون کون سے مافیاز ہیں اس شہر میں؟ مختلف مافیا ہے, جیسے منشیات کا کہا گداگر ہے, بہت سے پانی مافیا ہے. پانی مافیا ہے. پانی مافیا کے خلاف بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا ہاں, واٹر بورڈ انتظامیہ پر نے. ان پر فائرنگیں بھی ہوئی, زخمی بھی ہوئے. ایک دفعہ کر کے چلے جاتے, پھر دوبارہ وہ ٹینکر مافیا ہے یار. تو اس پر بھی واٹر بورڈ نے ایکشن لیا ہے, سندھ گورنمنٹ نے لیا. منشیات کے خلاف ابھی پچھلے دنوں بہت بڑی کیپ گرفت پکڑی گئی ہے. ایکسائز منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب نے جیسے اچھا. چارج سنبھالا تو ان پر کریک ڈاؤن ہوا. منشیات فروشوں کے اوپر بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگی, جو سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے اس پر عمل ہوگا, سختی سے عمل درآمد کریں گے. اچھا, اس دفعہ جو 2024 کا الیکشن ہوا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مخالفین تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں غلط الیکشن ہوئے ہیں, دھاندلی ہو گئی. کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن 2018 میں جب پی ٹی آئی آئی تو اس وقت دھاندلی نہیں ہوئی. اچھا, ہوئی تب بھی ہوئی. نہیں, اس وقت یہ جیت کر وہ الیکشن اچھا تھا. اگر اب 2024 میں الیکشن ہوئی ہے تو پاکستان لوگوں نے اپنے من پسند امیدواروں کو کامیاب کرا ہے. جیسے ملیر ہے, ملیر تو پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے نا. ہاں. تو انہوں نے 3 MLA جیتے یا 6 MP جیتے, تو لوگوں کے ووٹ کی طاقت سے ہے. یہ نہیں کہ ہم کسی نے کیے, ایسا نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا, اب وہ الزامات یہی لگائے کہ دھاندلی ہوئی ہے. پی ٹی آئی 2018 میں کراچی میں رہی, ان کے وزیر بھی رہے یہاں سے, وفاقی گورنر رہا ان کا. کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی نے اس شہر کو کچھ ڈلیوری کیا کیا؟ دیکھیں, پچھلی دفعہ جو ہماری ایک سیٹ تھی ملیر سے چھینی گئی, جو کیپٹن جمیل کو دیا گیا تھا, وہ اپنے حلقے میں ایک دن بھی نظر نہیں آیا. کیا 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی؟ دیکھیں تو ہماری جیتی ہوئی سیٹ این کی جو کیپٹن جمیل جیت کر آیا, اسے تو پتہ بھی نہیں تھا. وہ تو صبح آ کے کہہ رہے میں جیتا ہوں, مجھے کچھ پتہ نہیں میں کیسے جیتا ہوں. تو وہ جیتنے کے بعد اپنے حلقے میں کبھی بھی نظر نہیں آیا, نہ ان کے مسائل کے حل کے لیے, نہ ان کے ایشوز کے لیے. مگر ہمارا جو جو ہرایا گیا کینڈیڈیٹ وہ عوام کے درمیان موجود رہا, کام کیے, تو آج الحمدللہ وہی سیٹ ہم نے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی. 2024 میں اب ایم کیو ایم نے ایک مرتبہ پھر 14 سیٹیں نکال لی تقریباً. کیا سمجھتے ہیں کہ صحیح الیکشن ہوا ہے, ایم کیو ایم نے صحیح سیٹیں جیتی ہیں یا دھاندلی ہوئی ہے؟ یہ تو این کیو ایم والے بہتر جواب دے سکتے ہیں. آپ بھی کراچی میں اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں, کیا واقعی کراچی میں صحیح الیکشن ہوئے یا فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے کسی کو؟ دیکھیں, یہ تو الیکشن کچھ جگہ میں صحیح ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں, مگر یہ سوال ایم کیو ایم والے خود پریشان ہیں کہ ہمیں اتنی سیٹیں کیسے ملیں. اچھا, تو کیا ایم کیو ایم کا مینڈیٹ نہیں ہے اس شہر کے اندر؟ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ آپس میں لڑے ہوئے ایم کیو ایم والے رابطہ کمیٹی کے لوگ. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی کبھی دوستی ہو پائی؟ ووٹ تو وہ آپ کو دیا ہے انہوں نے صدر کا. جی, انہوں نے ووٹ دیا. یہ سیاست ہے, سیاست میں کوئی عرف آکر نہیں ہے. ہاں, تو اچھا, کیسا کوآرڈینیشن رہا ہے آپ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا اس شہر میں؟ دیکھیں, ابھی تو ہماری میجورٹی ہے سندھ حکومت میں, باری اکثریت ہے. ابھی تو ہمیں کسی کولیشن کی شاید ضرورت نہیں ہے. پارٹی قیادت جو ڈیسائیڈ کرتی ہے, یہ پارٹی میٹر ہے, اس پر تو مجھے اتنا علم نہیں ہے, مگر یہ پارٹی پالیسی پر ہی ڈپینڈ کرتے ہیں. شکریہ سلمان بھائی, آپ نے اپنا وقت نکالا, ہمارے پاس آئے, ہمیں کراچی شہر کے بارے میں بتایا, اپنے بارے میں بتایا. تمام تر اپنے ویور سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پوڈ کاسٹ کو جو ہے وہ سنتے رہیں. آپ کے پاس انٹرسٹنگ باتیں ہم لے کر آتے رہیں گے, اور ہمارے چینل کو فالو کریں, لائک کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو.